بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے بہت ہی مفید باتیں اور زندگی میں کام آنے والی باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنا چہرہ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 بار سورۃ فتح کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں۔ ناظرین، جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت ایک چٹکی ہمرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ 6-7 دانے بادام کھانے سے کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر ہے، لیکن انڈے کو جتنا ابالیں گے اتنی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے، زردی نہ جمے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں، جو بات بات پر رو پڑتے ہیں وہ نرم دل کے اور معصوم ہیں۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ ایک چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ کیڑا گردوں کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کیڑے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کیڑا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملا کر دانت روزانہ صاف کرنے سے دانتوں کی پلاہٹ دور ہوگی اور دانتوں کی تمام میل دور ہو جائے گی۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ یہ کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار تک جذب کر کے فضلوں میں خارج کر دیتا ہے۔ کھجور کے 10 اہم فوائد: قبض کا خاتمہ کرتی ہے، دل کی صحت، کولیسٹرول کنٹرول، ہڈیاں مضبوط، بلڈ پریشر نارمل، بانجھ پن کے مسائل ختم، دماغی طاقت بڑھائے گی، وزن بڑھاتی ہے، جلد اور بالوں کے لیے مفید ہے، حاملہ خواتین کے لیے بہترین تحفہ۔ ناریل کے پانی سے شوگر ختم، 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے تھوڑی بعد پینے سے چند مہینوں میں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، اس سے جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ چہرہ پرکشش اور چمکدار بنانے اور خوب خون پیدا کرنا ہے تو رات کو 14 بادام اور کشمش 25 گرام پانی میں بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھا لیں، بہترین ناشتہ بھی ہے۔ وزن کم اور چربی کو ختم کرنا ہے تو شلجم کو کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک دیں، پھر اس میں لیمن جوس شامل کر لیں، صبح ناشتے میں اس کا استعمال کریں۔ 7 دن کے استعمال سے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ ناظرین، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چھوٹے بچے اکثر کھیلتے ہوئے یا شرارت کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم پر نیل پڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچا آلو پیس کر لگاؤ۔ کان کی صفائی کے لیے
کاٹن برڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ بے شمار لوگوں کو اس کے استعمال کے بعد سرجری کروانی پڑتی ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈال لیں، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ ہر کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کے کھا لیں، کھانا نہ اذیت بنے گا اور نہ ہی بیماری۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 کاش لہسن کی استعمال کرو۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ لہسن بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ کمزور لوگ فربہ ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں، انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ جب اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کیا کریں۔ یا عزیزو 41 بار 40 روز تک پڑھیں تو کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی اور اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانی کھا کر 1 کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ آدھ چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد نیم گرم پی لیں، نزلہ زکام اور دمہ امراض سے نجات ملے گی۔ ہمیشہ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو گیس اور ہاضمہ کی شکایت ہو تو اجوائن کو پیس کر اس میں تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھے چائے والا چمچ کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ زبردست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی۔ کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوگی۔ کھانے میں ہلدی، ادرک اور کالی مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول کا چھلکا گول کر پی لیں۔ روزانہ نہار میں لیمو پانی پینے سے پیٹ کا باری پن اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ کھانوں میں دار چینی، ہلدی، سونڈ، سفید زیرہ اور کالی مرچ جیسے مفید مصالحوں کا استعمال بڑھا دیں، یہ خون میں چربی اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتے۔ خون میں کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پیو، اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑے کام سے ہی تھک جاتے ہیں تو منقہ یا کشمش استعمال کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی سبزے کو غور سے دیکھ لینے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار میں انار کھائیں، ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی لیتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ جو خاموش رہتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار کم ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کچا کھا جاؤ، طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی اور ارکے گلاب مکس کر کے بالوں میں لگاؤ، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو پر چینی چھڑک کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ 80% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔
कपड़ों वाले साबुन से सर को धो लिया जाए तो बालों की खुश्की खत्म हो जाएगी। शहद को सिरके में घोलकर कुल्ली कर ली जाए तो दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पी लिया करो, आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत रहेगा। ज्यादा चाय होंठों को काला कर देती है। अगर किसी बूढ़े बंदे के हाथ कांपते हो तो उसे बकरी के दूध में खजूर और शहद डाल कर दो, हाथ कांपना बंद हो जाएंगे। लंबे बाल चाहते हो तो घर में बेरी का दरख्त लगा लो। अगर वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगता है तो जान लो आपका मैदा कमजोर है। चेहरे को साफ रखना है तो चावलों से कबल पानी पियो। जलेबी को दूध के साथ खा लेने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। दिए में नारियल का तेल डालो, दिया नहीं बुझेगा। अगर कहीं आग लग जाए तो वहां आजान पड़ी जाए, आग का जोर टूट जाएगा। हफ्ते में 2 घंटे वॉक करने से आप अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं। रोजाना 35 मिनट वॉक कर ली जाए तो मोटापे का खदशा 80% कम हो जाता है। खाने के बाद नींद आए तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। कान पर बाल ज्यादा आने लगना हार्ट अटैक की अलामत है। 20 साल की उम्र में शादी कर ली जाए तो बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं। 30 साल के बाद शादी करने वाले ज्यादा अफराद का बच्चा देर से पैदा होता है। लेमन रंग हाफिजे की कमजोरी को दूर कर देता है। कमजोरी हो जाए तो मगरिब के बाद 3 खजूरें दूध में डालकर पी जाएं। सीने की जलन हो तो खाने के बाद लौंग चूस लो। जो पानी बहुत कम इस्तेमाल करता है उसके गुर्दे जल्दी जवाब दे जाते हैं। नहाने से कबल नहाने वाले पानी के अंदर नमक डाल देने से खारिश नहीं होती। थोड़ी सी सौंफ कुछ देर बाद चबाते रहें, मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। अदरक के उबले हुए पानी की भाप चेहरे पर लेने से चेहरा जवान रहता है। देसी मुर्गे की यखनी बनाकर पी लेने से जवानी वापस आ जाएगी। करेले को पीसकर इसका रस चेहरे पर लगा लो, चेहरे की जिल्द लटकेगी नहीं। बगलों की बदबू न जा रही हो तो बगलों में चंबेली का फूल रगड़ लो, बगलों की बदबू नहीं आएगी। गुड़ का शरबत पिया करो, मोटापा करीब नहीं आएगा। अगर कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो इसमें सिरका डाल दें। इस तरह सिरके का जायका महसूस नहीं होगा, लेकिन ये नमक कम कर देगा। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।